سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيب ربنا وغوثنا وغياثنا وسراجنا ومنيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عباد السلام رحمتی عزت ملائی معزز سامعین عزیز شام، میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لائق کتاب قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید میں سے
چھٹے پارے کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج بھی اسی حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک کو آپ حضرات کے سامنے وسیلے کی دو قسمیں بیان کی تھی، وسیلہ ممنوع اور وسیلہ مشروع۔ ممنوع وسیلہ ہو کہ جس میں اگر کوئی بندہ کسی ہستی کو یا اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ ساتھ اس کی پوجا کرتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، تو ایسا وسیلہ پھر پیش کرنا یہ وسیلہ ممنوع ہے۔ اور وسیلہ مشروع یعنی جس کا وسیلہ پیش کیا جائے اس کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کے وسیلے سے دعا کی جائے یا اس سے دعا کروائی جائے، تو یہ وسیلہ ایک مشروع کہلاتا ہے، یعنی جس کی شریعت اجازت دیتا ہے۔ اور آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں سے 5 آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جن میں وسیلہ مشروع و ثبوت اور دلیل ملتی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو وسیلہ مشروع ہے یعنی جائز وسیلہ ہے، جس کی شریعت اجازت دیتا ہے، اس کی صورتیں بیان کرنا، اور امید کامل ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں ان کو بٹھائیں گے۔ وسیلہ مشروع کی 2 صورتیں ہیں، یعنی پہلی صورت یہ کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی عبادات و ریاضات کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی عبادات، یعنی جو آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، نیک عمل کریں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، ایک یہ وسیلہ مشروع کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری کہ اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے وسیلہ پیش کرنا، اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا۔ 2 صورتیں، پہلی صورت قرب الہی حاصل کرنے کے لیے
اپنی عبادات و ریاضات و مجاہدات کا وسیلہ پیش کرنا، اور دوسرا اپنی حاجات پورا کروانے کے لیے وسیلہ پیش کرنا۔ آیا حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر اس چیز کا ثبوت ہے کہ بندہ اللہ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ پیش کرے یا اپنی حاجات پورا کروانے کے لیے کیا کرے؟ وسیلہ پیش کرے؟ اس میں سے جو پہلی صورت ہے، قرب الہی کے لیے اپنی عبادت کا، ریاضات و مجاہدات کا وسیلہ پیش کرنا، تو صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرا بندہ کسی چیز سے اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض کے، اور فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ عبادت ہے۔ اب فرائض میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، حج ہے۔ یہ چیزیں جو اللہ نے بندے پہ فرض کی، جب بندہ ان کی ادائیگی کرتا ہے تو ان کے وسیلے سے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، ان کے وسیلے سے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اور فرمایا پھر اس سے ہٹ کے جب وہ نفلی کوئی عبادت کرتا ہے، رات کو کھڑا ہو گیا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی غریب کی مدد کرنے لگ گیا، صدقات و خیرات کرنے لگ گیا، یعنی جو چیزیں اللہ نے اس پہ لازم نہیں فرمائی لیکن وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے وہ عمل کرنے لگ گیا، جنہیں ہم نفل کہتے ہیں، نفلی عبادات کہتے ہیں، یہ عبادات کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ چیزیں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ سمجھ آتی پہلا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادات، ریاضات، مجاہدات، ان چیزوں کا کیا کرنا؟ وسیلہ پیش کرنا۔ اب کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں اس میں سے ایک تذکرہ، ایک ذکر آپ نے فرمایا 3 بندوں کا۔ اب عمل کا ذریعہ ذہن میں رکھنا، یہ صرف مثال دے رہا ہے، وہ حلال کمانے کے لیے نکل پڑے، بارش لگ گئی، وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار کے اندر گئے تو سلائڈنگ کی وجہ سے ایک پتھر گرا اور وہ غار کے آگے آ پڑا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہاں سے نہ وہ کسی کو آواز دے سکتے تھے، نہ کسی کو بلا سکتے تھے، نہ کوئی موبائل سسٹم تھا، لیکن قدرت کا کنیکشن نہیں ٹوٹا، وہاں کسی موبائل کی ضرورت نہیں پڑتی،
اب وہ تینوں پریشان تھے، کہنے لگے آپ کیا کریں، اگر یہ باندھ ہی رہا تو ہم تو یہیں پہ مر جائیں گے، گھر والوں کو بھی خبر نہ ہوگی۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اگر سورج کا مقررہ وقت وہ تبدیل فرما سکتا ہے، تو اپنے بندوں کی دستگیری جب بندہ اسے پکارے تو وہ ضرور کرم فرماتا ہے۔ تو ان میں سے ایک بندے نے کہا چلو یار اور تو کچھ نہیں کہ جو کام ہم نے فقط اس کی رضا کے لیے کیا ہو، فقط اس کی رضا کے لیے کیا ہو، چلو اس وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اس وسیلے سے کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ ایک نوجوان اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین تو جانتا تھا میں فلاں عورت کو پسند کرتا تھا، میں اس پر قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا، لیکن وہ قریب نہ آتی، میں نے اسے دولت کا لالچ دیا، دولت کا لالچ دے کر اس کا قرب حاصل کیا، اور میں گناہ کے قریب تھا، گناہ کرنے کے قریب تھا، مجھے تیرا خوف میرے دل میں آ پڑا، اور وہ تنہائی کا مرحلہ تھا، کوئی تیسرا وہاں پہ نہیں تھا، میں بالکل گناہ کے قریب تھا، اللہ تیرا وہ خوف تھا، اور میں نے وہ تیری رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیا، تیری رضا کے لیے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا، پیسے بھی چھوڑ دیے تھے، دولت بھی چھوڑ دی تھی، اللہ اگر تو نے میرا وہ عمل قبول کر دیا، اللہ میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اس مشکل کو ہمارے لیے آسانی میں تبدیل کر۔ ابھی اس نے یہ دعا کی تھی، دعا کا فوری اثر یہ ہوا کہ وہ جو چٹان آگے پڑی تھی وہ تھوڑی سی ہٹ پڑ گئی، وہ ہٹ پڑ گئی۔ دوسرے نے کہا اللہ سونیا تو جانتا تھا میں بکریاں چلاتا، ان کا پھر دودھ دھوتا، جب گھر واپس لوٹتا تو میں وہ اپنے ماں باپ کو پہلے پیش کرتا تھا، ماں باپ کو پہلے پیش کرتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہر بندہ گریبان میں چڑھ کے ماں باپ کو پہلے پیش کرتا تھا۔ اللہ سنیا میں ایک رات آیا، میری ماں میرا باپ سو گئی، مجھے دیر ہو گئی، اور ماں باپ کو پلانے کے بعد میں اپنے بچوں کو پلایا گیا، اس دن مجھے دیر ہو گئی، اللہ سنیا میں وہ دودھ لے کر پوری رات کھڑا رہا، میرے بچے بلبلاتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے کہا پہلے میری ماں میرا باپ پیے گا پھر بچوں کو پلاؤں گا۔ اللہ تو نے ماں باپ کی بڑی شان رکھی، بڑی عظمت رکھی، اللہ میں فقط تیری رضا کے لیے یہ عمل کرتا تھا، اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو اللہ اس مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما۔ ابھی اس نے دعا کی تھی کہ وہ چٹان تھوڑی بہت سے تھوڑی اور ہٹ گئی، انہیں راستہ ملا، ابھی وہ پورے نکل نہیں سکتے تھے، تیسرا رہ گیا۔ تیسرے نے دعا کی اللہ سنیا تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کے لیے آیا تھا، مزدور مزدوری کے لیے آیا تھا، اس نے آدھا دن کام کیا، کسی بات سے میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا، اس نے مزدوری نہیں دی، وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے جو آدھی بنتی تھی ایک بکری کا بچہ لیا، بچہ بڑا ہوا، اس نے 2 بچے دیے، 1 بچہ دیا، میں نے انہیں بھی پالا،
یہاں تک کہ میرے پاس ریوڑ بن گیا، میرے پاس ریوڑ بن گیا۔ وہ بندہ کچھ عرصے کے بعد جب میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا تھا یاد ہے کہ میں نے آدھی مزدوری تجھے چھوڑ دی تھی، یاد ہے تجھے میں نے آدھی مزدوری تجھے چھوڑ دی تھی، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری بس ہو کے تیرے پاس آیا، اگر وہ مزدوری ہے تو مجھے دے دے۔ تو اس بندے نے آگے سے کہا یہ جتنا بھی ریوڑ ہے یہ تیرا ہے۔ اب ایک بندہ مجبور ہو لاکھوں کا ریوڑ اس کو کوئی دے دے تو وہ اس کی عقل ذرا دھن تو ہوگی، پریشان تو ہوگا۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری مزدوری دے دے۔ وہ آدھے دن کی مزدوری تھی کہ آدھے دن کی مزدوری کا ریوڑ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ سوڑیا میں نے اس بندے کو یہ کہا تھا کہ تیری مزدوری سے میں نے بکری کا بچہ لیا تھا، اس سے یہ ریوڑ بنا ہے، تو میری خطا معاف کر دے اور یہ ریوڑ لے جا، یہ سارا ریوڑ تیرا، یہ تیری مزدوری کا ریوڑ ہے۔ اللہ سوڑیا میں نے فقط تیرے ڈر سے اس کا حق حلال میں نے نہیں کھایا، اس کا جو ہے وہ حق میں نے نہیں مارا، اس سے جو کچھ میں نے کمایا اور وہ میں نے سارا پھر اسی کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف سے اور تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اللہ سونے ہماری اس مشکل کو آسانی میں تبدیل۔ اس نے دعا کی تو وہ چٹان اور سے رکھ پڑی، ان تینوں کے نکلنے کا راستہ رکھ گیا۔ پتہ ایک یہ چلا کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اگر آپ کسی کا حق اس کو لٹاتے ہیں، کسی کا حق مارتے نہیں، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ماں باپ کی تعظیم کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، اس ادب کے وسیلے سے بھی جو دعا مانگیں گے اللہ وہ بھی قبول کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی گناہ سے آپ ہٹ جاتے ہیں، استطاعت کے باوجود آپ وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے خوف سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ ہٹنا بھی تیرے لیے اس کے قرب کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ پہلے بندے نے کیا کہا تھا میں گناہ کے قریب تھا لڑکی کے، میں نے چھوڑ دیا تیری رضا کے لیے، اب گناہ سے ہٹ جانا پھر تو اللہ کی رضا کے لیے ہٹے گا، اس عمل کی برکت سے، گناہ سے ہٹنے کی عمل کی برکت سے بھی دعا مانگے گا، اللہ اس وسیلے کی دعا بھی قبول کرے گا۔ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کا احترام کرے گا، ان کے ادب سے، ان کے ادب کے وسیلے سے دعا مانگے گا، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا اللہ پھر بھی تیری دعا قبول کرے گا۔ اور اگر تو کسی کا حق نہیں مانے گا، اس کا حق تو دے گا، اللہ کی رضا کے لیے اس کے حق کا خیال رکھے گا۔ یہ بعض ٹھیکیدار یہ ایک دن میں ادھر سے گزر رہا تھا، ایک بندہ وہ جاننے والا مل گیا، اس نے کہا قاری صاحب فلاں بندہ ہے، ٹھیکیدار کا نام بھی لیا، اس نے کہا کہ وہ کام ہم سے کرواتا رہا ہے اور مالک سے پیسے لیتا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ ہماری مزدوری نہیں دے رہا، تو ہم کو مزدوری دیں گے تو گھر کچھ آٹا راشن ڈالیں گے، اور یا تو کسی کی مزدوری اپنے پاس رکھ کے اپنے گھر کا مسئلہ چلاؤ گے تو تمہیں اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ اسی حال میں مر گئے تو تم اللہ کو کیا قرب دلاؤ گے؟ وارثوں کو کیا پتا کس کی مزدوری ہے، وہ مزدور نہیں معاف کرے گا تو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ بہت کوتاہیاں ہیں، یہ اوپر جو لوگ ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، ان میں اکثر یہ بیماری ہے، مزدور کی مزدوری رکھتے ہیں، وہ حق رکھ لیتے ہیں، تڑپاتے ہیں اسے، اپنا کام نکلوا دیا، لارے لگا دیا، بل نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، وہ تیرے بل کا ٹھیکیدار ہے، تو نے اس سے جو زبان کیا یا تو اس کے مطابق چلا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ان لوگوں کی بہت بڑی خرابی ہے۔ ایک غریب بیچارہ گھر سے نکلتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنی اپنی اولاد کی خواہشیں دل میں رکھ کے لایا ہو،
کہ مزدوری ملے گی میں اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، گھر والوں کے لیے، نہ جانے وہ دعائی کا بھی محتاج ہو۔ وہ اگر کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہے۔ کوئی میرے نبی نے تو مزدور کے ہاتھوں کو چوما ہے، تو مزدور سے کام کروا کے تو اپنے پیسے لے کر ان کا حق بھی مارتا ہے، کھاتا ہے ان کا حق بھی، اور تو کہے میں حاجی بن گیا، میں نمازی بن گیا، میں زکات دینے والا بن گیا، میں عمرے کرنے والا بن گیا، کوئی تیرے عمل یہ عمل کام نہیں آئے گا۔ یہ کام اللہ کو کتنا پسند ہے کہ مزدور کی مزدوری تو وقت پہ دے دے، تو اللہ سے جو مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تیری حاجت کو پورا کرے گا۔ اور اکثر ایسے لوگ مسائل کے اندر جو ہے وہ گھیرے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ذہنی قلبی سکون نہیں رہتا، تو ایک غریب مزدور کو پریشان کرے، اسے ذہنی پریشانی میں مبتلا کرے، اسے گھریلو پریشانی میں مبتلا کرے، اور تو سکون کے لیے اللہ سے دعا مانگے گا کہ اللہ تو مجھے سکون دے، وہ سر پہ نہیں دیکھتا، تو غریب کا حق مار رہا ہے، نہیں لوٹا رہا اسے، تنگ کر رہا ہے اسے، گھر کے چکر لگوا رہا ہے اسے، وہ مال کھا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آسان سی بات ہوتی ہے، جاؤ پرچہ کروا دو، کیا ہوگا؟ تھانے کچہری میں جائے گا، کیا ہے؟ تھانے کچہری والوں کو بھی وہاں پہ بھی لوٹ مار ہے، اکثر جگہوں پہ اکثر لوگ کھاتے ہیں، ان کو 5-7 ہزار دے دیا بس ٹھیک ہے، وہ بیچارہ مزدور کیا کرے گا، وہ دوسری جگہ پہ چلے گا، وہ اپنے بچوں کو صبر کی تلقین ہے۔ تو پھر ایسے لوگ صدقات و خیرات کیا کرتے ہیں؟ وہ کس چیز کا حج کرتے ہیں، کس چیز کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ میرے آقا کا فرمان نہیں ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتے ہیں۔ میں اگر اپنا کام کروا لیا، اس مزدور کا حق میں رکھ لوں، کھا لوں، مار لوں، اس چیز کی بیماری ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ لوگ بیچارے مزدور بیچارے کام کرتے رہتے ہیں، اور آگے ان کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ اپنی عیاشی میں ہوتے ہیں، غریب کی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا کملی والے آقا نے کہ انہوں نے اس بندے نے یہ کہا کہ اس مزدور کی آدھے دن کی مزدوری تھی، پورے دن کی بھی نہیں تھی، اس سے وہ بکری کا بچہ خرید لیا، اس کا ریوڑ بڑھتا گیا، اس نے پھر اسے لٹا دیا، کس کی رضا کی رضا؟ تو پھر اس نے دعا کی، اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، میں نے کیا تیرے لیے، تو تو نے قبول کر لیا، اس پریشانی کو ہماری کو دور فرما۔ اللہ نے پریشانی کو دور فرما دیا، دعا وہی سنتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، دعا خدا سنتا ہے، لیکن ان بندوں نے جو عمل کیا تھا وہ اس کی رضا کے لیے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ہمارے یہ عمل جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور تیری رضا کے لیے کیے، انہوں نے اور بھی اعمال کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے ان اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے ان کی پریشانی کو کیا کر دیا؟ دور فرما دیا۔ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ پیش کرنا، وسیلے کی پہلی صورت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کس کا وسیلہ پیش کرنا؟ اپنی عبادت، ریاضت، مجاہدے کا وسیلہ پیش کرنا، یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ اپنی حاجات پورا کروانے کا وسیلہ، اس کی آگے 4 صورتیں ہیں۔ اپنی حاجات پورا کروانے کے لیے وسیلہ پیش کرنا، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے مقبول عمل کا وسیلہ پیش کرنا، دوسرا مقدس مقام کا وسیلہ پیش کرنا، تیسرا
کسی متبرک چیز کا وسیلہ پیش کرنا، اور نمبر 4 کسی مقدس ہستی کا وسیلہ پیش کرنا، کسی مقبول عمل کا وسیلہ پیش کرنا، مقبول ہستی کا وسیلہ پیش کرنا، مقبول چیز یعنی متبرک چیز کا وسیلہ پیش کرنا، اور کسی خاص یعنی مقدس مقام کا وسیلہ پیش کرنا۔ آگے اس کی جو 4 صورتیں، اب ایک وقت نہیں ہے، جو وقت میں ہے میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے جو چیز ہے مقبول ہستی کا وسیلہ پیش کرنا یا مقبول عمل کا وسیلہ پیش کرنا۔ مقبول عمل کا وسیلہ میں نے آپ کے سامنے پہلا بیان کر دیا، یعنی اپنا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کیا کرنا، دعا مانگنا۔ دوسرا ہے مقدس مقام کا وسیلہ پیش کرنا۔ آیا اس کا ثبوت قرآن میں ہے؟ میں نے پہلے جمعے میں یہ بتایا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو آپ ایک دن حضرت مریم کے پاس گئے، وہ جگہ جہاں پہ حضرت مریم کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ ایک مخصوص ان کا مقام تھا، ایک جگہ تھی۔ محراب قرآن کے اندر بیان فرمایا گیا، محراب یعنی مقدس مقام، مقدس جگہ۔ اس جگہ پہ وہ کھڑے اپنی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ جگہ تھی خاص۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہاں پہ کہ اللہ کی بندی کھڑی ہو کے نماز پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، تو اسی جگہ کیوں نہ میں اپنے رب سے دعا تو مانگوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ دعا خدا سے کی، دعا خدا سے کی، مکان خاص تھا، مقدس تھا، اللہ کے نبی تھے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے رب سے فریاد کی، پکارا اپنے رب کو، اللہ سونیا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے نیک صالح اولاد دے دے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ فرمایا کیا؟ فنادته الملائکہ، پھر فرشتوں نے پکارا، کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ یکشا اسی مقام پہ کھڑے تھے جہاں حضرت مریم اپنے رب کو یاد کیا کرتی تھی۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس مقدس مقام میں کھڑے تھے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، اسی جگہ کھڑے تھے، فرشتوں نے پکارا، کہا کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا رب تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ یحییٰ۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جب انہوں نے دعا مانگی، مقدس مقام پہ دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو کیا کر دیا؟ قبول کر لیا۔ تو حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی، نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی۔ تو جس جگہ پہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ عبادت کرے، وہ جگہ بھی جسے ہم چلا گا کہتے ہیں، عبادت جہاں پہ کرے، تو اس مقام پہ اگر اس جگہ پہ جا کر رب کو پکارا جائے، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے کوئی اپنے رب سے قرب حاصل کر لے، اگر تو اس جگہ پہ جا کر اسی کو پکارے تو وہ رب تیری دعا کو قبول فرمائے۔ یہ قرآن ہے،
قرآن بیان کر رہا ہے، میں اپنے سے نہیں بیان کر رہا. تو لہذا وسیلہ مشروع کے اندر یہ چیز قرآن کی دلیل سے ملتی ہے. مقدس مقام پہ جا کر آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے. حاضرین محترم، اس کی جو آگے قسمیں ہیں انشاءاللہ جو جمعۃ المبارک ہونے بیان کروں گا. اگر آپ تشریف جلدی لے آئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ موضوع جو ہے وہ جلد پائے تکمیل تک. یہ تو نہیں کہ تو مکمل ہو سکتا ہے، لیکن دو چار باتیں جو ہیں ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو ہم یہ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، پھر آگے جو مقدس ہستیوں کا وسیلہ ہے تو اس کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں. ان کی ولادت سے قبل، ولادت کے بعد اور ان کے مرنے کے بعد. ان کی بھی جو آگے جو 3 قسمیں میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. امید ہے آپ پر وقت تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے.